میرے عزیزو، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے سامنے لوگوں کو جھکنے کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، شر سے منع کرنا، یہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کام اور کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو قرآن سے پتہ چلا کہ دعوت کا کام اس سرزمین کا سب سے افضل ترین اعلیٰ ترین کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے افضل ترین افراد کا انتخاب اس افضل ترین کام کے لیے کیا، جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء اور رسول جیسے عظیم لوگوں کو اس دعوت کے کام کے لیے منتخب فرمایا۔ ساری زندگی انبیاء علیہ السلام نے دین کی دعوت دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اے میرے پیغمبرو لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مشن اور مقصد دین کی دعوت تھا۔ اور یہ دعوت کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن دعوت کا سلسلہ کار نبوت ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیامت اس کو جاری فرمایا اور نبی کی زبان سے کہلوایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ہم سب مکلف ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے، کوئی دے یا نہ دے، ذمہ داری ہر مسلمان کی کہ وہ خیر کا داعی بنے، شر کے لیے تالا بن جائے۔